ہمیں اندرون خاندہ ان کے افیشل سے پتہ چلا تھا کہ 27 پوزیشنز FPSC بیچ رہے 6 ماہ پہلے، مگر سر ایٹ دا اینڈ جب ایڈورٹیزمنٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا یہاں پہ 27 کے بجائے 15 پوزیشنز ایڈورٹائز کی ہے، 12 انٹرنلی سب انجینئرز کو پروموٹ کیا ہے۔ اچھا، تو ایڈورٹائز مطلب اس لیے نہیں کرتے ہیں تاکہ اندر سے پروموشن ہو، اندر سے پروموشن ہے سر، پروموشنز کرے سر۔ اصل میں بیوروکریسی نہیں چاہتی جہاں پہ قابل لوگ آ جائے، کیونکہ آگے جو پروفیشنل انجینئرز آئیں گے تو ٹائملی چیزیں کمپلیٹ ہوں گی، کوئی کاسٹ اسکیلیشن نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمن، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرا مہمان ہے منظور عالم، سول انجینئر ہیں اور پاکستان انجینئرنگ کونسل گلگت بلتستان کے کنوینر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر فورمز ہیں جہاں پہ یہ ریپرزنٹیشن ان کی ہے۔ گلگت بلتستان کے جو انجینئرز ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے مسئلوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں منظور صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے آتے ہیں مسائل کے اوپر، انجینئرز کے، نوجوانوں کے مسائل۔ کتنے مسائل ہیں، کون کون سے ہیں، ذرا ہمیں گنوا دیں نا۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اپنے مسائل کو آپ کے تھرو حکام بالا تک پہنچائیں۔ سر ویسے پاکستان میں انجینئرز کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری اسپیسیفک گلگت بلتستان کے اندر ہے۔ ہم گلگت بلتستان کے اندر جو انجینئرز کے ایشوز ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ جو سر گلگت بلتستان کے اندر انجینئرز کے ساتھ ہے وہ جابس کے حوالے سے۔ سر فریش انجینئر جو پڑھ کے ملک کے مختلف یونیورسٹیز سے پڑھ کے یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے جابس نہیں ملتی۔ سر گلگت بلتستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہونے کے برابر ہے، واحد گورنمنٹ جابس ہوتی ہے، وہ بھی سر بیوروکریسی ٹائملی ایڈورٹائز نہیں کرتی ہے، پوزیشنز ود ہیلڈ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے انجینئرز کے اندر ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے۔ سر تو اگر یہ ہم ادھر ہی آ جائیں کہ کب سے ود ہیلڈ ہیں جو پوسٹیں ہیں؟ سر 2013 میں FPSC ہوئی تھی B&R کی، ٹھیک، GBPWD B&R میں۔ اس کے بعد ریسنٹ یہ جو پوزیشنز ایڈورٹائز ہوئی ہے 15 پوزیشنز تھے، جس میں سے 12 جرنل تھی، ایک منارٹیز کے لیے تھا، 2 وومن کوٹا تھا، یہ ہوئی ہے۔ اسی طرح سر واٹر پاور میں پچھلے سال کوئی 12 پوزیشنز ایڈورٹائز ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی پوزیشنز ایڈورٹائز نہیں ہوئی ہے سر، جبکہ ان کے پاس کیپیسٹی بہت زیادہ ہے۔ جو ریسنٹ B&R نے پوزیشنز ایڈورٹائز کیے تھے سر، ان میں 27 پوزیشنز ان کے پاس ویکنٹ تھی۔ ہمیں اندرون خاندہ ان کے افیشل سے پتہ چلا تھا کہ 27 پوزیشنز FPSC بیچ رہے 6 ماہ پہلے، مگر سر ایٹ دا اینڈ جب ایڈورٹیزمنٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا یہاں پہ 27 کے بجائے 15 پوزیشنز ایڈورٹائز کی ہے، 12 انٹرنلی سب انجینئرز کو پروموٹ کیا ہے۔ اچھا، تو ایڈورٹائز مطلب اس لیے نہیں کرتے ہیں تاکہ اندر سے پروموشن ہو، اندر سے پروموشن ہے سر، پروموشنز کرے سر۔ اصل میں بیوروکریسی نہیں چاہتی جہاں پہ قابل لوگ آ جائے، کیونکہ آگے جو پروفیشنل انجینئرز آئیں گے تو ٹائملی چیزیں کمپلیٹ ہوں گی، کوئی کاسٹ اسکیلیشن نہیں ہوگی، پروجیکٹس ٹائملی مینیج ہوں گے۔ مگر سر یہاں پہ سب انجینئرز کو پروموٹ کر کے پوزیشنز ان کے تھرو چلا رہے ہیں۔ اب سر واٹر پاور کے اندر 54 SDOز ہے، سارے کے سارے سب انجینئرز ہیں، کوئی BSc انجینئر ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سر B&R میں مثال کے طور پہ میرا تعلق چلاس سے ہے، چلاس میں اس ٹائم 4 SDOز ہے B&R کے اندر، سارے سب انجینئرز ہیں، کوئی BSc انجینئر ان کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی اندازہ ہے، چونکہ آپ نمائندگی کرتے ہیں بہت سارے فورمز پہ یوتھ کی، انجینئرز کی، تو کوئی اندازہ ہے کہ اس وقت بے روزگار کتنے ہیں آپ کے انجینئرز ہیں گلگت بلتستان میں؟ سر گلگت بلتستان کے اندر بے روزگار انجینئر کوئی 1500 سے زیادہ ہے۔ اچھا، 2000 سے اوپر ہمارے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ انجینئرز ہیں، جن میں سے 1500 سے زائد ہمارے پاس بے روزگار انجینئرز ہیں سر۔ ٹھیک ہے۔ تو جو عام طور پہ ملک کے دیگر حصوں میں جا کے جابس ادھر کرتے ہیں زیادہ تر؟ سر پرائیویٹ سیکٹر گلگت بلتستان میں ہے نہیں، اسی لیے بعض انجینئر جو ہوتے ہیں وہ ملک کے دیگر حصوں میں جا کے
پرائیویٹ فرمز کانٹریکٹرز کنسلٹنٹ کے ساتھ جاب کرتے ہیں. بعض پھر اپنا پروفیشن چھوڑ کے سر 20-30 لاکھ خرچہ کر کے BSc کی ڈگری لے کے آ کے کوئی انجینئرنگ کی پوزیشن آتی نہیں ہے تو وہ کسی اور پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سر BPS 14, 16 ایون 9 تک میں بھی لوگوں نے اپلائی کیا ہے, پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس تنظیم کے تھرو, ایسوسیشن کے تھرو حکومت سے, چیف منسٹر سے, وزراء سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا ہونے کے کوئی ہے شیڈول پروگرام تاکہ ان کو آپ بتا سکیں؟ سر ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی ہے, مختلف فورمز پہ ہم نے بات بھی کی ہے. ہماری جو متعلقہ فورم ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل, اس نے لیٹر بھی لکھا ہوا ہے گورنر گلگت بلتستان, چیف منسٹر گلگت بلتستان, چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کے نان انجینئرز کو انجینئرز کی پوزیشن پہ بٹھانا. جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ایکٹ ہے 1973 کی, اس کی خلاف ورزی ہے, لہٰذا آپ نان انجینئرز کی جگہ انجینئرز کو نہ بٹھائے, جلد از جلد آپ پوزیشنز کو ایڈورٹائز کر کے کمپیٹنٹ انجینئرز کے تھرو فل کریں. لیکن حکام بالا نے ابھی تک کوئی لاعمل اس حوالے سے نہیں کی ہے. تو ہم مختلف ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا جمع کر رہے ہیں سر. اب ایٹ دی اینڈ ہم نے ینگ انجینئرز فورم ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس میں ہمارے ساتھ ینگ انجینئرز ہیں. اس کے تھرو سر ہمارا کام ابھی تک گراؤنڈ میں نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے. ہم جو ڈیٹا فی الحال جمع کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کورٹ کے تھرو امپلیمنٹیشن کرائیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے حق میں فیصلہ دے چکا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ورڈکٹ آئی ہوئی ہے جو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جیت کے دیے. اس فیصلے کو من و ان سندھ گورنمنٹ نے تسلیم کیا ہے سر, اور امپلیمنٹ بھی کیا ہے. پنجاب میں ابھی تک نہیں ہوا ہے, گلگت بلتستان میں نہیں ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں سر امپلیمنٹیشن ان پروسیس ہے, بلوچستان میں بھی سر امپلیمنٹیشن بعض ڈپارٹمنٹ میں ہوا ہے, کوئی سر راؤنڈ 30% ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے. جی بی میں امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہوا؟ جی بی میں امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہوا. کیسے کر پائیں گے سر؟ حکام بالا سے ہم نے ریکویسٹ کی متعدد بار, مختلف فورمز کے تھرو نہیں ہوا. اب ہم نے سوچا ہے سر وہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ورڈکٹ جو ہے اس کو بھی لف کر کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ڈیٹا نکال کے جی بھی چیف کورٹ میں ریٹ پٹیشن کریں گے, اس کے تھرو سر ہم امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں گے. سڑکوں پہ نکلنے کا ارادہ تو نہیں ہے سر؟ سڑکوں پہ بھی سیکنڈ آپشن ہو سکتا ہے, لیکن ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں سر, ہم پرامن رکھ کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر حکومت کو ہم یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں حکام بالا کو کہ گلگت بلتستان کے اندر جو بھی میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں, ایون PSDP کے ہو یا جی بی گورنمنٹ کے ہو, مثال کے طور پہ گیزر ایکسپریس وے ہے سر, گیزر چترال ایکسپریس وے, دیامر بادشاہ ڈیم ہے, ان میں چیف منسٹر صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے سر وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرے. یہاں پہ اتنے بے روزگار لوگ ہیں, پرائیویٹ انڈسٹری نہیں ہے, ان میں پرائرٹی پہ گلگت بلتستان کے انجینئرز کو, نہ صرف انجینئرز کو بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو جو بھی مناسب پوزیشنز ہوتی ہے جہاں سے فل کیا جائے, نہ کہ سر پنجاب سے یا ڈاؤن سے لوگوں کو پرائرٹی دی جائے. بہت شکریہ منظور عالم صاحب پروگرام میں آنے کے لیے, آپ کا شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.